اخبار میڈیا کے معزز ناظرین، حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب کی تمام ہندوستانی باشندوں کو نصیحت آموز پیغام اور مسجد نبوی سے ایک افسوسناک خبر اور ہندوستان کے معروف و مشہور ادارے جامع مسجد امروہہ کے استاذ ایک ناگہانی حادثے کے شکار۔ ان تمام خبروں کو بالتفصیل پیش کریں گے، لیکن اس سے پہلے جمعیت علماء ہند کے ایک اجلاس کی رپورٹ سامنے رکھتے ہیں۔ درخواست ہے کہ ویڈیو مکمل ضرور دیکھیں۔ جمعیت علماء ہند کے مرکزی دفتر ITO نئی دہلی میں منعقدہ حالیہ اہم اجلاس میں صدر محترم جمعیت علماء ہند نے قوم و ملت کو درپیش سنگین چیلنجز پر انتہائی دردمندانہ اور فکر انگیز خطاب فرمایا۔ ان کا یہ خطاب موجودہ دور کے دو سب سے بڑے اور مہلک مسائل تعلیمی بیزاری اور نوجوانوں میں بڑھتی ہوئی نشہ خوری ہے۔ صدر محترم نے اپنے خطاب میں معاشرے اور بالخصوص مسلم نوجوانوں میں تعلیم کے تئیں پیدا ہونے والی سرد مہری اور بیزاری پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ صدر محترم نے زور دیا کہ عصری و دینی دونوں علوم میں پیش رفت ہی قوم و ملت کی بقا اور عزت کی ضمانت ہے۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی اعلیٰ تعلیم و تربیت کو اپنی پہلی ترجیح بنائیں۔ نوجوانوں میں نشے کی لت ایک دیمک جو نسلوں کو چاٹ رہی ہے۔ اجلاس کا سب سے دردناک اور فکر انگیز پہلو نوجوانوں میں تیزی سے پھیلتی ہوئی نشہ خوری کی بدعنوانی تھی۔ صدر محترم نے اس پر گہری فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ نشہ ہماری نئی نسل کی فکر، صلاحیت اور جسمانی و روحانی صحت کو تباہ کر رہا ہے۔ نوجوانوں کو ہدف بنا کر جس طرح نشے کے جال بچھائے جا رہے ہیں، اس کا مقابلہ صرف باتوں سے نہیں بلکہ میدان میں اتر کر کرنا ہوگا۔ جمعیت کے خدام ہر محلے میں نشہ مکت معاشرہ کی بیداری مہم چلائیں۔ منشیات کے خلاف نوجوانوں سے نفرت کرنے کے بجائے ان کی کونسلنگ کی جائے اور انہیں ہمدردانہ ماحول فراہم کر کے اس دلدل سے نکالا جائے۔ مقامی سطح پر اصلاح معاشرہ کمیٹیاں تشکیل دی جائیں جو نوجوانوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھیں اور انہیں مثبت و تعمیری کاموں کی طرف راغب کریں۔ آج ہم نے اپنے بچوں کے ہاتھوں سے کتابیں چھوٹنے دیں اور ان کے ہاتھوں میں نشے کے زہر آلود سامان فراہم کر دیے تو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ جمعیت کے تمام خدام اور ملت کے ہر دردمند فرد پر لازم ہے کہ وہ اس طرف خصوصی توجہ فرمائیں۔ ناظرین، وہیں مسجد نبوی سے خبر آ رہی ہے کہ مسجد نبوی کے معلم قرآن الشیخ حسونہ اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ آپ نے اپنی زندگی کا ایک طویل اور مبارک حصہ روضہ رسول کے جوار میں دنیا بھر سے آنے والے زائرین اور مقامی طلباء کو قرآن کریم کی تعلیم اور تجوید سکھاتے ہوئے گزارا۔ آپ کے دست مبارک سے بے شمار حفاظ اور قرائے کرام نے قرآنی علوم کی سند حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کی تمام دین اسلام اور قرآن کریم کی خدمات کو قبول فرمائے، ان کی بال بال مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ سے بھی دعائے مغفرت کی درخواست ہے۔ دعائیہ کلمات کمنٹ باکس میں بھی ضرور لکھیں۔ اطلاع کے مطابق حضرت مولانا مفتی محمد زاہد صاحب قاسمی، استاذ حدیث و ناظم تعلیمات، جامع مسجد امروہہ، ایک سڑک حادثے میں 2 دن قبل زخمی ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کا علاج جاری ہے۔ تمام احباب سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ حضرت کی صحت یابی کے لیے خصوصی دعا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، ہر تکلیف سے محفوظ رکھے اور جلد از جلد مکمل صحت و عافیت کے ساتھ اپنے دینی و علمی فرائض انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آتے ہیں ناظرین صدر محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب صدر جمعیت علماء ہند کے نصیحت آموز پیغام کی طرف۔ آپ جو بھی فلاحی کام کریں اس میں مذہب کی تفریق کے بغیر ہر ضرورت مند کو شامل کریں۔ فرقہ پرست عناصر نفرت پھیلا کر اپنی گرفت مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اپنے کردار اور عمل سے ان کی اس سازش کو ناکام بنائیں اور ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان پیدا کی گئی دوریوں کو اپنی محبت کے ذریعے قربتوں میں بدل دیں۔ ناظرین، یہ رہی آج کی چند اہم خبریں۔ ان تمام خبروں سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اس طرح کی اور بھی ملی، ملکی، مدارس اور علماء سے جڑی ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے الاخبار میڈیا کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاکم اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔